بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ بھی اس طریقے سے کوریج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے کچھ ڈسٹرکٹس کرٹیکل سچویشن کا شکار ہیں۔ آج میں نے آپ لوگوں کو بلایا تو یہاں پر سیلاب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک اہم ایشو جس پہ ایز اے بلوچستانی اور ایک بلوچستان کی عورت ہونے کے ناطے سے میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے۔ یہاں آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے کلات سے بلونگ کرنے والی بلوچ عورت کھڑی ہے، اور اگر میں بار بار اس بات پر ایمفسائز کر رہی ہوں کہ بلوچ عورت، تو میرے ناراض بلوچ بھائی بھی مجھے سن رہے ہوں گے اور وہ میری اس بات سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کے لیے بھی ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے ہوئے آج دیکھیں آپ کیا حال ہے، اور یہ کیوں ہے۔ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ایک سینسٹیو ٹاپک، ہمیشہ ہم کہتے ہیں مسنگ پرسنز، اور بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ سوچا تھا کہ آج میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ان الفاظ سے کروں گی کہ وی آر دا سرونٹس آف دا پبلک، چاہے وزیر اعلیٰ، چاہے پرائم منسٹر، چاہے پریزیڈنٹ، ہم اگر ان عہدوں پہ فائز ہیں تو اپنی پبلک کے لیے فائز ہیں، ٹو ڈیولپ یو، ٹو پروموٹ یو اینڈ ٹو سیکیور یو۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں نے کیوں آج، حالانکہ سیلاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر نامی شخص نے کل جس طریقے سے پریس کانفرنس کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیارت کا جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہید کرنل لئیک اور ان کے کزن کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا دھرنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز جو تھے انہیں وہاں پر مار دیا گیا۔ یہ بات بڑی سینسٹیو ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اس بات پہ بلیو ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے آج پاکستان کا درد رکھتے ہوئے، بلوچستان ایز اے بلوچ عورت، بلوچوں کا درد رکھتے ہوئے میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر نامی شخص کتنے سالوں بعد واپس آ جاتا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں ایران کی جیل میں تھا، کیونکہ وہ انلیگل بارڈر کراس کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پر ماما قدیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ملائن کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور اپنے اداروں کو، اور ایسے اداروں کو جن کی وجہ سے ہم رات سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ظہیر تو واپس آ گیا، اور وہ جو زیارت کا آپریشن تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بے دردی سے کرنل لئیک کو اور ان کے کزن کو شہید کیا جاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، اور پھر ایک اہلکار
سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا، وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور کتنے شہید ہوئے. ہم مسنگ پرسنس کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم کب ان شہداء کی بات کریں گے؟ کیا ان کے بچے، کیا ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ سب بھی بچوں والے ہیں. میرا بھی ایک بیٹا ہے. میں تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے ساتھ کچھ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوان کس طریقے سے، جیسے ابھی یہ سیلاب کی صورتحال ہے بلوچستان میں، کیا بارڈرز ہوں، کیا کوئی بھی ڈیزاسٹر آپ کے پاکستان کے اندر ہو، فرنٹ لائنز پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم واپس آ جاتے ہیں مسنگ پرسنس کی طرف. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ظہیر نے پریس کانفرنس کل کی، آپ سب نے دیکھی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جو لوگ آلائے کار بنے ہوئے ہیں، بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چند لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور بیرونی سازشوں کا آلائے کار نہ بنیں. اس سے ان کی اپنی سرزمین کا نقصان ہے، بلوچستان کا نقصان ہے، بلوچوں کا نقصان ہے. آپ اگر آئیں، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بلوچستان آئیں اور آپ بلوچ بیلٹ میں جائیں. آپ دیکھیں کہ بنیادی سہولتیں تک ہمارے پاس نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ انہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کرتے کرتے حکومت بلوچستان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے. اور حکومت بلوچستان نے یہ اسٹیپ کیوں اٹھایا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کا باپ ہوتا ہے، میننگز والد ہوتا ہے، پیرنٹس ہوتا ہے. کیوں میں نے یہ تشبیہ دی آپ کو؟ اس لیے تشبیہ دی کیونکہ باپ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. اور بچے کون؟ ہماری پبلک اور ہمارے انسٹیٹیوشنز. جوڈیشل کمیشن کیوں بنایا گیا؟ تاکہ جو بھی لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہے اسے دور کیا جائے، انکوائری کی جائے. اور انکوائری کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ حقائق سامنے لائے جائیں. یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ کہا گیا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کرنے آپ جا رہے ہیں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. میں نے کہا یہ مسنگ پرسنز جو چند مسنگ ہیں اور اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. یہ جس طریقے سے ملائن کر رہے ہیں آپ اسٹیٹ کو، اپنے اداروں کو، تو اس کے پیچھے تو حقائق ہی کچھ اور ہیں. تو میں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کیوں نہیں کروں گی. یہ ملک ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس میں رہنے والے ہمارے ہیں. اگر چند لوگ بیرونی سازشوں کا شکار ہو کے بھٹک گئے ہیں تو ایز اے اسٹیٹ، اینڈ آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ آف بلوچستان، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں بار بار انہیں دعوت دوں، میں بار بار انہیں بلاؤں کہ خدا را بیرونی سازشوں کا آلائے کار نہ بنے. اور اگر میرے بلوچ بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم بلوچوں کا کیا کلچر ہے. آج یہ عورت آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ کہاں کہاں ہیں تو میں اپنی چادر آپ لوگوں کے پاس بھیجتی. یہ بلوچوں کی تہذیب، بلوچوں کا کلچر ہے کہ ہمارے گھر قاتل بھی آئے اور عورت چل کے آئے تو ہم قتل بھی معاف کر دیتے ہیں. تو آج میں ایک بلوچ عورت ہونے کے ناطے سے اپنے بلوچ بھائیوں کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ خدا را واپس آ جائیں اپنے بلوچستان کے لیے اور اپنے بلوچستان کی غریب عوام کے لیے. اب میں آتی ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جسٹس فضل جو ہیں، فضل ہیں یا افضل ہیں، شاید میرے ذہن سے اسکپ کر گیا ہے نام، مسنگ پرسنز کا جو کیس دیکھ رہے ہیں، دیکھیں 10 کے قریب کچھ ایسے پوائنٹس رکھے گئے ہیں کہ جس پہ پورا اتر کے
ہم یہ جان سکیں گے کہ کیا یہ واقعی مسنگ پرسنز ہیں. میرے سارے باتوں کا جواب ظہیر نے اپنی پریس کانفرنس سے دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں میں یہ لسٹ لے کے آتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں, اور جب ان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ حقائق سامنے لے کے آئیں, ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے کے آئیں, تو وہ لانے سے یہ قاصر ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ لسٹ ہوتی ہے. تو یہی سوچتے ہوئے اور ایک سربراہ کی حیثیت سے بلوچستان نے جوڈیشل کمیشن بنایا, اور مسنگ پرسنز جو بلوچستان کے ہیں آئی تھنک وہ 200 یا 250 کے اراؤنڈ ہیں. ہم اس مسئلے کو کیوں حل کریں گے؟ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری پبلک ہے, ان میں یونٹی ہو اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں. حقائق سامنے آئیں. ایز اے اسٹیٹ, ایز اے پاکستانی, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ آف بلوچستان, میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی, ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. چیف منسٹر کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جہاں بات آئے گی اسٹیٹ کی, جہاں بات آئے گی پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کی حفاظت کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کی, وہاں پہ نو کمپرومائز ایٹ آل. ہم بالکل کمپرومائز وہاں پر نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی چیف منسٹر نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تھی, سیکیورٹی میٹنگ میں پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ میں اپنے ناراض بھائیوں کو واپس لانا چاہتا ہوں. اسلحے کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, طاقت کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, اور ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. اسی لیے جوڈیشل کمیشن بھی قائم کیا گیا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس کو بہت جلد ہم حل کریں گے. چند لوگ جو بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے اسٹیٹ کو بدنام کرتے ہیں, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرتے ہیں, انہیں میں بار بار یہ پیغام دوں گی, آج بھی آپ کے ذریعے دے رہی ہوں, پھر دیتی رہوں گی کہ آلائے کار نہ بنیں, کیونکہ ملک دشمن عناصر پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اور بلوچستان معدنیاتی وسائل سے مالا مال صوبہ, ریکوڈک کا منصوبہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ تو ایک بہت چھوٹا منصوبہ ہے, اس طرح تو کہیں خزانے بلوچستان میں چھپے ہوئے. اسی لیے تو ملک دشمن عناصر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ بلوچستان کو ہم ایکسپلور کریں, اور پھر پاکستان پہلے ہی اسلامی طاقت, آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسلامی ورلڈ میں سپر پاور ہیں, تو اگر بلوچستان کے خزانے ایکسپلور ہو جاتے ہیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ ہم سے قرض مانگنے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ دشمن جو ہیں وہ نہیں چاہتے, اور پاکستان کی سالمیت کے ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس فضل کافی ڈیٹیل میں وہ اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور 10 سٹیپس, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ 10 سٹیپس ایسے ہیں کہ اس پہ پورا اترے گا کوئی تو وہ مسنگ پرسن ہوں گے. یہاں پہ میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں. لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے چھپ کر باہر ملک چلے جاتے ہیں. ایون ایسے بھی کیسز آئے ہیں پولیس نے خود ان کی ڈیٹیلز آفس میں جمع کروائی ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ڈکلیئر کیے جا رہے تھے وہ کئی دنوں سے اپنے گھروں میں موجود ہیں. خدا را, جب آپ بلائن کرتے ہیں اسٹیٹ کو, تو جب آپ کے لوگ واپس گھروں میں آ جاتے ہیں, یہ ان خاندانوں کو بھی میں کہتی ہوں, تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کو انفارم کریں. جو ہماری مائیں بہنیں جن کے لوگ مسنگ ہیں, ان کا درد ہم رکھتے ہیں دل میں. کوئی اسٹیٹ, کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے. میں ایسا نہیں مانتی, کیونکہ میرا بھی ایک کیریئر ہے ایز اے پولیٹیشین, اور میں نے
ہر بات پر آواز اٹھائی ہے، لیکن آج تک مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اگر میں نے پاکستان کی بات کی ہے، میں نے پاکستان کے اداروں کی بات کی ہے، میں نے بہت سے ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بات کی، آج بھی دیکھیں میں مسنگ پرسنس پہ بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بہت سے ایشوز پہ میں نے بات کی ہے، لیکن آج تک مجھے تو کہیں سے دھمکی نہیں آئی۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارا جو اسٹیٹ ہے، وہ ہمیں بچوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے دن رات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوٹس ذرا دیکھ لوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کوئی اہم بات جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ رہ نہ جائے۔ اس کو ہم ضرور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے بلوچستان میں، ہمیشہ آپ سنتے ہیں اخبارات میں، لوگ دھرنے، سب کچھ، اس کو اس لیے بھی ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، چیف منسٹر نے یہ کہا ہے، تاکہ جو بھی حقائق ہیں وہ ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل وے سے ساری کارروائی ہو اور ان خاندانوں کو بھی تسلی ہو کہ اگر ان کے بچے غائب ہیں تو کن وجوہات کی بنا پر غائب ہیں۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان ریٹرن بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دوں گی۔ اب میری بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کوسچنز کر لیں پلیز، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ کوسچن آنسر سیشن لیں گے، میں ادھر ہی موجود ہوں کیونکہ آج یہ بڑا اہم ایشو ہے، تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جو سیلاب کی ایک صورتحال ہے بلوچستان میں۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کو زوم کریں ذرا، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کھا رہے ہیں مولانا واسع اور وزیر اعلیٰ، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے چیف منسٹر داڑھی بنوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا پکچر لگائی گئی ہے؟ کل کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہائبرڈ وار ہے اس دنیا میں، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، ہائبرڈ وار، لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے ان کو آپس میں لڑوا کے بھی دیکھ لیا، تفرقوں میں ڈال کے بھی دیکھ لیا، شیعہ سنی ریلیجیس وار بھی کروا کے دیکھ لی، لیکن پاکستان قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور قائد اعظم کا کیا ویژن تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی رولز ریگولیشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے 1300 سال پہلے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے گئے۔ ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دے دیا، باترجمہ پڑھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اس قسم کی خدارہ یہ ہائبرڈ وار، یہ سوشل میڈیا کی جنگ، اس کو بند کر دیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی بلوچستان حکومت انیشیٹو لے رہی ہے، پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ان قریب کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ڈس انفارمیشن، اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، وہ پھیلانے نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو بیچارے چیف منسٹر واش روم جائیں تو سارے لوگ کہیں دیکھو سیلاب آیا، چیف منسٹر واش روم گئے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ، اور میں 3 دن ہو گئے ہیں لگاتار میں ٹی وی پہ پروگرامز کر رہی ہوں، اور آپ یقین کریں گے مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ میں 3 راتوں سے صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سو رہی ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بلوچستان کی عوام اور جو افیکٹیز ہیں ان کی وجہ سے، آپ یقین جانیں کہ کل رات کو جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے صرف 1.5 گھنٹہ نیند کی ہے، مجھے چکر آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ نہیں فرا، اٹھنا ہے،
کام کرنا ہے, میڈیا کو بریفنگ دینی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے بلوچستان میں لوگ پانی میں پڑے ہیں. کیا پتا کیونکہ مشکلات کا ہم شکار تھے, ویدر کی وجہ سے ہیلی کاپٹرز بھی کچھ جگہوں پہ نہیں جا پا رہے تھے, تو میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو سیلاب میں اپنی رات انہوں نے گزاری ہوگی, میں تو پھر بھی اپنے گھر میں تھی. تو یہ سوچ کے, اس سوچ نے مجھے ہمت دی اور میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی. اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے, بہت تنقید, خدا را تنقید برائے تنقید کو چھوڑ دیں, اپنے پاکستان سے محبت کریں. اور میڈیا کو بھی میرا یہ آج پیغام ہے. کل بلکہ ایک چینل پر میرا انٹرویو تھا, اور جس طریقے سے ان اینکرز نے میرے ساتھ ڈیل کیا, خدا کی قسم مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ تو تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہیں. انہوں نے کوئٹہ سے اپنے نمائندے کو بھی لے لیا. دونوں اینکرز نے بہت ہی زیادہ ایسے تیر برسائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے بڑی خاموشی سے ان کی بات بھی سنی. اس کے بعد میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا را مجھے بولنے کا موقع تو دیں آپ. لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. حکومتی اقدامات اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کیا یہ چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر جو ریلیف اور ریسکیو کے آپریشن میں شامل ہے, یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمز لے کے کہاں جا رہا ہے؟ بلوچستان میں اگر نہیں جا رہا تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز, آرمی کے جو ہمارے فرنٹ لائنز پہ جوان روڈز کھول رہے ہیں, ریسکیو اینڈ ریلیف کا حصہ ہیں, یہ کہاں کے روڈز کھول رہے ہیں؟ یہ جو ایف سی ہے دن رات وہاں پر خدمات جو اپنے سر انجام دے رہی ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم میں, یہاں میں ذکر کروں گی ڈی جی پی ڈی ایم اے کا, اپنے چیف سیکرٹری کا, منسٹر پی ڈی ایم اے کا, اور چیف منسٹر جو 24/7 خود مانیٹر کر رہے ہیں ساری سچویشن کو. مجھے آپ یہ بتائیں, عید کی چھٹیاں تک منسوخ ہو گئی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک بھی چیف منسٹر نے اپنے باہر ملک کا دورہ بھی کینسل کر دیا ہے بلوچستان کی سچویشن کی وجہ سے. پرائم منسٹر دورہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر زوم پر میٹنگز کر رہے ہیں, تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, میں ایک پوری لسٹ لے کے آئی ہوں میڈیا کے لیے کہ جو پی ڈی ایم اے نے ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو آپریشن کیا ہے, ہمارے محکموں نے ابھی تک جو فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس پرووائڈ کیے ہیں, آرمی نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, ایف سی نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ٹوٹل نمبرز آف ٹیم ممبرز آف گورنمنٹ, آف آرمی, آف ایف سی فیلڈز میں کتنے لوگ موجود ہیں, آج وہ پوری لسٹ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی. اور میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں, یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے سنوارنا ہے. آپ میڈیا, یو آر دا فیس آف پاکستان. جو آپ دکھائیں گے لوگ وہی دیکھیں گے. میں ادھر آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں یو کے گئی, وہاں میں نے برٹش پارلیمنٹ میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. میں نے گلوبل ایشوز پہ وہاں پر جا کر بریفنگ دی. پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا آپ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں, میڈیا تو ہمیں کچھ اور دکھا رہا ہے. ہمارے بچے تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان نہیں جانا, پتہ نہیں پاکستان سیکیور ہے بھی یا نہیں. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ لوگ مجھے بتائیں, اور ملکوں کے بھی میڈیا ہیں, کیا ساؤتھ افریقہ میں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کتنا میڈیا نے بتا دیا ان کی. چائنا میں کرپشن نہیں ہے, سعودی عرب کی مثال میں یہاں پر آپ لوگوں کو دیتی ہوں. یو ایس میں, یو کے میں دن دہاڑے چوریاں ہوتی ہیں. ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میری بات کو پلیز برا نہ مانیں, میری بات کو سمجھیں. آج آپ کے سامنے ایک پاکستانی کی حیثیت سے, آپ مجھے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ ہوں, گورنمنٹ آف بلوچستان ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں, یا میں سیاستدان ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. نہیں, میں پاکستانی ہونے کے ناطے سے آپ کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیڈرز کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, تب ہی پاکستان بنے گا بھی اور سنورے گا بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبرز آف شیلٹرز جو پرووائڈ کیے گئے ہیں ان بلوچستان,
وہ ہے 13,250. ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس اب تک کی ہیں 120. 90 کے قریب جو کیجویلٹیز پچھلے دن ہوئی تھیں انہیں کمپنسیشن فنڈز جو ہیں وہ جاری کر کے تقسیم کر دیے گئے ہیں. باقی جو ہیں وہ بھی ہم جاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کیمپس ہیں قلعہ سیف اللہ, لسبیلا, جھلمکسی, وہاں پر پرووائڈ کیے گئے ہیں. پوری لسٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی تاکہ آپ تفصیل سے سارے چینلز پر بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ لسبیلا میں, کچھی میں, خزدار میں, نوشکی میں, جتنے بھی زیادہ کریٹیکل علاقے ہیں وہاں پر موجود ہیں. ٹینٹس ابھی تک جو ہیں وہ 12,225 کے قریب ہیں. فوڈ پیکٹس جو ہیں وہ 17,387. اسی طریقے سے فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس کی ایک بڑی لسٹ ہے میرے پاس. یہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. یہ ساری لسٹ میں آپ کو دوں گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم کی کمی بھی ہو, آپ لوگوں کی بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو حکومتی اقدامات. اب ہم آتے ہیں تنقید برائے تنقید کی سیاست ہم نہیں کریں گے. چیف منسٹر کی جانب سے سختی سے یہ انسٹرکشنز ہیں اپنی ٹیم کو کہ ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کرنی, ہم نے اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے. ہم نہیں بولیں گے, ہمارا کام بولے گا. لیکن میں کبھی کبھی میڈیا کے کوسچن سے مجبور ہو جاتی ہوں, مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ میری مجبوری ہے. میں ان کے کوسچن سن کے مجبور ہو جاتی ہوں تاکہ میں انہیں بتاؤں یہ قصور کس کا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگز نہیں بنائی گئی تھیں. فرسٹ ٹائم موجودہ حکومت بلوچستان کی لانگ ٹرم پلاننگز بنا رہی ہے. ڈیلیگیشنز میں خود ریسیو کر رہی ہوں, اسی لیے میں اسلام آباد میں موجود ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ایکسپرٹیز بہت جلد بہت بیٹر پلان لے کے آئیں گے. نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے, بیٹر پلاننگ کر کے ہم نقصانات سے بچ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ہاؤسز, آج ہی صبح اس پہ میری بات ہوئی ہے. ہم کچھ ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. آف کورس ریسورسز کی ہمیں بہت زیادہ کمی ہے, بلوچستان حکومت کو ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمیں اس میں انگیج کرنا پڑے گا این جی اوز کو, انٹرنیشنل فرمز کو. آف کورس ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی فیڈرل حکومت سے بھی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے ریسورسز کم ہیں اور ہماری مشکلات کہیں زیادہ ہیں, لیکن ہم پھر بھی, میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی آنریبل پرائم منسٹر سے کہ ایکسپلور کریں بلوچستان کو. آپ کو کہیں قرض لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا. ماڈل ہاؤسز کا پروجیکٹ انڈر پروسیس ہے. اس کا پلان ہم نے آج سے شروع کیا ہے, کیونکہ میں اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. ہر سال سیلاب آتا ہے, گھر بہہ جاتے ہیں. چلے مال کا تو افسوس ہے, لیکن جانیں نہیں ضائع ہونی چاہیے. یہ جو 120 کے قریب جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے, اور ہم ان خاندانوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ڈیمیجز جو ہیں, گھر بہہ گئے ہیں لوگوں کے, پارشلی ڈیمیجز 7,000 پلس ہیں, اور جو فل ڈیمیج ہوئے ہیں ہاؤس وہ بھی 5,000 پلس ہے. ایک بہت اہم بات یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں, میڈیا پہ یہ بھی کویسچن مجھ سے ہوتا رہتا ہے. فگرز جو ہیں وہ ایکچوئل فگرز ابھی تک ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ابھی سیلاب کی سچویشن ہے وہاں پر, اور جتنے بھی ہمارے انتظامیہ ہیں وہ ریلیف اینڈ ریسکیو کے جو آپریشن ہے اس میں مصروف عمل ہے. جیسے ہی یہ سیلاب کی سچویشن تھوڑی تھمے گی, ہم انشاءاللہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے. ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے, اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ بلوچستان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم کیوں فیس کر رہے ہیں؟ انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ڈیو ٹو دیز فلڈز, ڈیمیجز جو ہمیں ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ میں آج وعدہ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ ریکارڈ میں رکھیں. میڈیا ویسے بھی بہت ساری چیزوں کو ریکارڈ میں رکھتی ہے. تمام لیڈرز بیچارے کچھ بول جاتے ہیں جوش میں آ کے, اور پھر بعد میں اگر وہ نہیں کر سکتے تو میڈیا وہی کلپس چلا رہی ہوتی ہے. تو آج میرا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا بلوچستان میں پروسیس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن لوگوں کو, کن کن فرمز کو اور کن کن آرگنائزیشنز کو انگیج کرنا ہے. When there is a will,
دیر از اے وے. ریسورسز کی کمی ضرور ہے لیکن انشاءاللہ, اور یہ بھی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں ہمارے چیف منسٹر کی جانب سے. ابھی ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں حکومت سنبھالے ہوئے, اور فرسٹ بجٹ بھی پیش ہوا تھا جس پہ 84 آورس خود چیف منسٹر نے جاگ کے پی ایس ڈی پی کو فائنل کیا تھا, کیونکہ پچھلی حکومتوں میں پی ایس ڈی پی فائنل کر کے سارے سو جاتے تھے, صبح بجٹ پیش ہو جاتا تھا, بوگس اسکیمیں آ جاتی تھیں اس میں. تو اس دفعہ وزیر اعلیٰ خود جاگے ہیں, جب تک پی ایس ڈی پی پرنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ سوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے یہ پیسہ, اور ان تک پہنچنا چاہیے. لاسٹ ایک بات میں کروں گی, بس اس کو وائنڈ اپ کریں گے, کہ جس طرح میں نے جلدی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو پروجیکٹس ہمارے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ماڈل ہاؤسز ہم بنائیں گے انشاءاللہ. ری ہیبلیٹیشن کے پروسیس پہ میں اس لیے زور دے رہی ہوں, اگر نہ کیا گیا تو بلوچستان 20 سے 25 سال اور پیچھے چلا جائے گا, جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور ری ہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے گا. آئی ہوپ کہ جو نوٹس میں نے تیار کیے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سارے پوائنٹس رکھے ہوں.